السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ان بچوں کے بارے میں، ان بیٹیوں اور بیٹوں کے بارے میں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کا آخر کیا انجام ہوگا۔ احادیث اور قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آخر میں نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ بھی عرض کیا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی فرما برداری پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جن کے والدین اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ تیری والدہ کا۔ اس نے پھر یہی سوال کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تیری والدہ کا۔ اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والد کا۔ والدہ کو 3 مرتبے عطا فرمائے کہ سب سے زیادہ تمہاری صلہ رحمی کا جو حقدار ہے وہ تمہاری والدہ ہے۔ والدین وہ ہستی ہے کہ جو ہر دکھ میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اولاد کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے۔ تو جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان دونوں میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بالکل خوبصورت اور نرم بات کرنی ہے۔ تو یہاں پر مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں آیا کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، تو یہاں لفظ اف مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا لفظ جن کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو، وہ لفظ کہنے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ ملا کے ذکر کیا کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور جو لوگ اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون برباد ہو جائے؟ فرمایا وہ شخص کہ جس نے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا لیکن جنت حاصل نہ کر سکا۔ سامعین محترم، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اگر جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہیے، تو یہ سب کچھ آپ کو والدین کی خدمت اور ان کی رضا میں ملے گا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شفقت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھا، اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ یعنی اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حجوں کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا کو ٹال دیا جاتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے بچے تمہاری اطاعت کرے۔ سامعین محترم، ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے، قرآن سے اور حدیث سے ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان سے دعائیں لی جائے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ بچوں سے فرما برداری کروانے کے لیے بھی وظائف کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھ سے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس باپ کی بات اس کا بیٹا نہیں سنتا، وہ بیٹا کل کو کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس ماں کی بات اس کی بیٹی نہیں سنتی تو وہ بیٹی کل کو کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ وظائف کے ذریعے سے ان کو تابع دار کرنا پڑتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو پڑھیں
اور جو ہمارے اللہ اور رسول نے ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق والدین کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کریں۔ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے وظائف کی طرف چلتے ہیں تو وظیفہ ہے یا حلیم یا اللہ، یا حلیم یا اللہ۔ یہ اسماء مبارکہ بہت آسان بھی ہیں اور بڑے پیارے اسماء مبارکہ ہیں۔ ان کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل 41 دن کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ آپ کا وہ بچہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔